الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، تیسرے باب کی دوسری فصل ذوی الفروض کے احوال، اس کے اوپر ہماری گفتگو جاری و ساری ہے، اور ذوی الفروض کے احوال میں سے باپ، دادا، اخیافی بھائی و بہن، شوہر، بیوی اور بیٹی کے احوال ہم پڑھ چکے۔ پوتی، حقیقی بہن، اللاتی بہن، ماں اور جدہ صحیحہ، ان کے احوال باقی ہیں۔ آج کا ہمارا درس اصل مسئلہ بنانے کا طریقہ اس پر ہوگا، چونکہ ذوی الفروض کے احوال کے دوران ہم مثالیں بھی پڑھ رہے ہیں، مسائل بھی حل کر رہے ہیں، اور بار بار اصل مسئلہ بنانے کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ طلبہ کو تشویش ہو رہی ہو کہ اصل مسئلہ کیسے وہ بنایا جاتا ہے، تو اس لیے آج کے درس میں مخارج الفروض یعنی اصل مسئلہ بنانے کا طریقہ سکھایا جائے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم دوبارہ اپنے ذوی الفروض کے احوال کو بیان کریں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اصل مسئلہ بنانے کے طریقے کی طرف۔ عزیز طلبہ کرام، تیسرے باب کی جو ہماری پہلی فصل تھی فروض اور ذوی الفروض کے بارے میں، اس کے اندر آپ نے یہ بات پڑھی تھی کہ وراثت میں معینہ حصے دو طرح کے ہوتے ہیں، جنہیں فریق اول اور فریق ثانی کہا جاتا ہے۔ اصل مسئلہ بنانے کے لیے ان فریقوں کو یاد کرنا اور اس کے مطابق مسئلہ بنانا وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم بڑھتے ہیں اصل مسئلہ بنانے کے طریقے کی طرف۔ یہ ہمارا پہلا فریق ہے، جبکہ اس کے بالمقابل وہ دوسرا فریق ہے۔ اس پہلے فریق کو پہلی قسم بھی کہا جاتا ہے، اور اس دوسرے فریق کو دوسری قسم بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے پہلے فریق میں جو فروض ہیں وہ 1/2، 1/4 اور 1/8 ہیں، اور 1/2 کو آدھا، 1/4 کو چوتھائی، جبکہ 1/8 کو 8واں حصہ کہا جاتا ہے۔ جبکہ عربی میں 1/2 کو نصف، 1/4 کو ربع، جبکہ 1/8 کو ثمن کہا جاتا ہے۔ دوسرے فریق میں ہمارے پاس جو فروض ہیں، پہلے نمبر پر 2/3، دوسرے نمبر پر 1/3 اور تیسرے نمبر پر 1/6۔ 2/3 کو 2/3 کہا جاتا ہے، 1/3 کو 1/3، جبکہ 1/6 کو چھٹا حصہ۔ عربی میں اس کو ثلثان سے تعبیر کیا جاتا ہے، 1/3 کو ثلث سے، جبکہ 1/6 کو سدس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ 1/2 کو ہاف بھی کہتے ہیں، 1/4 کو کوارٹر، جبکہ 1/8 کو ایٹھ۔ 2/3 کو 2/3، 1/3 کو 1/3 اور 1/6 کو وہ سکسth کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ انہیں علی سبیل تضعیف یا علی سبیل تنصیف بھی کہا جاتا ہے۔ مطلب 1/2 کا جو نصف ہے وہ 1/4، اور 1/4 کا جو نصف ہے وہ 1/8، اور 1/8 کا 2 گنا 1/4، اور 1/4 کا جو 2 گنا ہے وہ 1/2۔ اسی طرح 2/3 کا جو نصف ہے وہ 1/3، اور 1/3 کا جو نصف ہے وہ 1/6، اور 1/6 کا 2 گنا 1/3، اور 1/3 کا جو 2 گنا ہے وہ 2/3، یعنی علی سبیل تضعیف اور علی سبیل تنصیف کے طریقے پر بھی وہ اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے وراثت میں معینہ حصے دو طرح کے ہیں، یہ اس کی وہ تفصیل تھی۔ جبکہ اصل مسئلہ ہمیشہ، عزیز طلبہ کرام یاد رکھیے کہ اصل مسئلہ ہمیشہ 7 اعداد سے بنتا ہے، جن میں سے 1 2 ہے، دوسرے نمبر پر 3، تیسرے نمبر پر 4، چوتھے نمبر پر وہ 6، پانچویں نمبر پر وہ 8، چھٹے نمبر کے اوپر وہ 12، جبکہ ساتویں نمبر کے اوپر وہ 24۔ 2 3 4 6 8 12 اور 24، ہمیشہ اصل مسئلہ وہ ان 7 اعداد سے ہی آتا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اصل مسئلہ ان 7 اعداد کے علاوہ کسی اور وہ نمبر سے، کسی اور فگر سے آئے۔
ہمیشہ اصل مسئلہ یا 2 سے آئے گا، یا 3 سے، یا 4 سے، یا 6 سے، یا 8 سے، یا 12 سے، یا 24 سے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اصل مسئلہ کسی بھی عدد سے نہیں آتا، اس صورت میں کہ جب مسئلے کے اندر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ذوی الفروض میں سے موجود ہو۔ تو جب بھی مسئلے کے اندر ذوی الفروض میں سے کوئی موجود ہو تو اصل مسئلہ ہمیشہ ان 7 اعداد سے آتا ہے۔ ہاں، جب مسئلے میں کوئی بھی ذی فرض موجود نہ ہو، یعنی مسئلے کے اندر صرف اور صرف اسبات رشتہ دار موجود ہوں، تو اس صورت کے اندر اصل مسئلہ ان 7 اعداد کے علاوہ کسی اور عدد سے آ سکتا ہے۔ لیکن جب تک مسئلے کے اندر کوئی نہ کوئی ذی فرض موجود ہو، ہمیشہ مسئلہ جو ہے وہ 7 اعداد سے آئے گا۔ تو اس بنیادی بات کو جو ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اصل مسئلہ بنانے کے جو ہے وہ قواعد کی طرف۔ اصل مسئلہ بنانے کے کل 7 قاعدے ہیں۔ تو عزیز طلبہ کرام، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ اصل مسئلہ 7 اعداد سے آتا ہے، اور اصل مسئلہ بنانے کے جو ہے وہ کل 7 قواعد ہیں۔ آئیے ہم قاعدہ نمبر 1 کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں پر ہم جس انداز سے مسئلہ بناتے ہیں اس انداز سے ایک جو ہے وہ شکل بنا لیتے ہیں، اور یہاں پر چونکہ ہم اصل مسئلہ یا مخرج اس کو مینشن کرتے ہیں، وہ لکھ دیتے ہیں، اور یہاں پر ہم فرضی طور پر 2-3 وارث لکھ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص فوت ہوا، اس نے ورثاء کے اندر ایک یہ والا وارث چھوڑا ہے، ایک یہ والا اور ایک یہ والا۔ یہاں پر ہم نے متعین نہیں کیا کہ یہ بیٹا ہے، یہ بیوی ہے، یہ شوہر ہے، یہ باپ ہے، یہ دادا ہے، صرف یہ لکھ دیا کہ وارث، وارث اور وارث، تاکہ اصل مسئلہ بنانے کے حوالے سے جو قواعد ہیں اس کو ہم پہلے سیکھ لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ان حصوں کے اندر یہاں پر ورثاء کے باقاعدہ نام لے کر ہم کچھ مثالیں جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر جو ہمارا قاعدہ ہے کہ جب مسئلے کے اندر ایک ذی فرض موجود ہو تو اسی ذی فرض کے حصے سے جو ہے وہ ہم اصل مسئلہ جو ہے وہ بنائیں گے۔ یعنی مسئلے کے اندر فرض کریں اکیلا باپ موجود ہے، تو باپ کو جتنا حصہ مل رہا ہوگا اسی حصے سے جو ہے وہ اصل مسئلہ بنے گا۔ فرض کریں مسئلے کے اندر صرف ماں موجود ہے ذی فرض کے طور پر، تو ماں کو جتنا حصہ جو ہے وہ مل رہا ہوگا اس کے حصے سے جو ہے وہ اصل مسئلہ بنے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص فوت ہوا، اس نے جو وارث چھوڑے اس کے اندر جو ہے جو ایک وارث ایسا ہے کہ جس کا حصہ جو ہے وہ 1/2 ہے، تو یہاں پر چونکہ 1/2 ہے تو ہم اصل مسئلہ جو ہے وہ 2 سے بنا دیں گے۔ اگر فرض کریں یہاں پر جو وارث ہوتا اس کا جو حصہ ہے وہ 1/4 ہوتا تو ہم اصل مسئلہ جو ہے وہ 4 سے بنا دیتے، اور اگر یہاں پر کوئی ایسا وارث ہوتا کہ اس کا حصہ جو ہے وہ 1/8 ہے تو ہم اصل مسئلہ جو ہے وہ 8 سے بنا دیں گے۔ اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اصل مسئلہ بنانے کے طریقوں میں سے جو ہمارا پہلا طریقہ ہے، جو پہلا قاعدہ ہے کہ ہر فرض حصے کا جو مخرج ہوتا ہے وہ اس کا ہم نام ہوتا ہے۔ جیسے سمن یہ ایک فرض حصہ ہے جس کو 8واں کہا جاتا ہے، تو اس کا جو مخرج ہوگا وہ 8 یعنی 8 ہوگا۔ ربع ایک فرض حصہ ہے جسے 1/4 کہا جاتا ہے، تو ربع کا جو مخرج ہوگا وہ 4 یعنی 4 ہوگا۔ اسی طرح جو ہے وہ ثلث ایک فرض حصہ ہے جسے 1/3 کہا جاتا ہے، اس کا جو مخرج ہوگا وہ 3 ہوگا۔ اسی طرح سدس ایک فرض حصہ ہے جسے 1/6 کہا جاتا ہے، اس سے جو اصل مسئلہ بنے گا وہ 6 یعنی 6 بنے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر فرض حصے کا جو مخرج ہوتا ہے وہ اس کا ہم نام ہے۔ عربی کے اندر اگر آپ دیکھیں سمن اور 8 یہ ہم نام ہے، ربع اور 4 یہ ہم نام ہے، ثلث اور 3 یہ ہم نام ہے، سدس اور 6 جو کہ اصل میں 6 تھا، صرفی تعلیل کے ساتھ یہ 6 سے 6 بن گیا، تو سدس اور 6 یہ آپس میں ہم نام ہے۔ تو یہاں پر 1/2 کے علاوہ باقی جتنے معین حصے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، ہر فرض حصے کا جو مخرج ہوتا ہے وہ اس کا ہم نام ہوتا ہے۔ یعنی یہ دیکھیے کہ یہ ربع ہے 1/4، اس کا مخرج جو ہے وہ 4 یعنی 4 ہوگا۔ یہ سمن 1/8 ہے تو 1/8 سمن کا جو مخرج ہوگا وہ 8 یعنی 8 ہوگا۔ 1/6 یہ سدس ہے، چھٹا حصہ ہے، تو اس کا جو مخرج ہوگا وہ 6 یعنی
6 ہوگا۔ اور وہی بات یہاں پر جو ہے وہ میں نے بیان کی کہ اگر کوئی شخص فوت ہوا اور اس نے ورثاء کے اندر ایک وارث ایسا چھوڑا کہ جس کا حصہ 1/4 ہے تو مسئلہ جو ہے وہ 4 سے آئے گا۔ اگر جو ہے وارث ایسا ہے کہ اس کا حصہ جو ہے وہ 1/6 ہے تو اس صورت میں اصل مسئلہ جو ہے وہ 6 سے آئے گا۔ اگر کوئی وارث ایسا ہے کہ اس کا حصہ جو ہے وہ 1/8 ہے تو ہمارا جو اصل مسئلہ ہوگا وہ 8 سے آئے گا۔ تو سوائے اس نصف کے باقی جتنے بھی معین حصے ہیں، جتنے بھی فروض ہیں، ان کا جو اصل مسئلہ ہوتا ہے وہ ان کا ہم نام ہوتا ہے، سوائے اس 1/2 کے جس کو ہم نصف کہتے ہیں کہ اس کا جو مخرج ہوتا ہے وہ اس کا ہم نام نہیں ہوتا، بلکہ 1/2 کے جسے ہم نصف کہتے ہیں اس کا جو مخرج ہوتا ہے وہ 2 یعنی اثنین ہے۔ تو نصف اور اثنین یہ آپس میں ہم نام نہیں ہے، باقی جتنے بھی فروض ہیں ان کا جو اصل مسئلہ ہوگا وہ ان کا ہم نام ہوگا۔ تو یہ ہمارا پہلا قاعدہ ہے۔ اب بڑھتے ہیں ہم اپنے دوسرے قاعدے کی طرف۔ دوسرا قاعدہ ہمارا یہ ہے، یہ قاعدہ اس صورت میں تھا کہ جب مسئلے کے اندر صرف اور صرف ایک ذی فرض جو ہے نا وہ موجود ہو، ایک سے زیادہ موجود نہ ہو۔ اگر مسئلے کے اندر ایک سے زیادہ جو ہے وہ ذوی الفروض موجود ہو، جیسا کہ یہاں پر ہم نے لکھا کہ ایک شخص فوت ہوا، اس نے ایک یہ بھی وارث چھوڑا ہے اور ایک یہ بھی چھوڑا ہے، اور اس کو مل رہا ہے فرض کریں 1/2 حصہ اور اس کو مل رہا ہے 1/4 حصہ۔ اب یہاں پر ہمارے پاس جو ہے نا وہ 2 معین حصے آ گئے۔ اب ان 2 معین حصوں سے اصل مسئلہ کیسے بنائیں گے؟ پہلے تو ایک تھا تو اسی سے ہم نے اصل مسئلہ بنا لیا۔ جب ایک سے زیادہ معین حصے آ جائیں تو اس صورت کے اندر پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہ دونوں معین حصے ایک ہی فریق سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر تو وہ دونوں ایک ہی فریق سے تعلق رکھتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر میں نے لکھا کہ یہ وارث ایسا ہے کہ جس کا حصہ 1/2 ہے، یہ وارث ایسا ہے کہ جس کا حصہ جو ہے وہ 1/4 ہے، اور 1/2 اور 1/4 یہ دونوں ہمارے اس پہلے فریق کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ تو جب معین حصے ایک ہی فریق سے تعلق رکھتے ہوں تو اس صورت کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ ان میں سے اقل کون سا ہے، تو جو ان میں سے اقل ہوگا اصل مسئلہ جو ہے وہ اس سے بنایا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں 1/2 اور 1/4 میں جو اقل ہے وہ 1/4 ہے، کیونکہ یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے کہ 1/2 کا جو نصف ہوتا ہے وہ 1/4 ہوتا ہے، اور 1/4 کا جو نصف ہے وہ 1/8 ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ان دو کے اندر جو اقل ہے وہ 1/4 ہے، تو لہٰذا یہاں پر جو اقل ہوگا 1/4 اس کا اعتبار کیا جائے گا، اور اس کا اعتبار کرتے ہوئے اصل مسئلہ بنایا جائے گا۔ تو چونکہ 1/4 ہے اور 1/4 کا جو اصل مسئلہ ہوتا ہے وہ 4 سے ہوتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر مسئلہ جو ہے وہ 4 سے بنے گا۔ اسی طرح فرض کریں یہاں پر ایک وارث وہ ہے کہ جس کا حصہ جو ہے وہ 1/8 ہے، اور یہ دوسرا وارث ہے کہ جس کا حصہ 1/4 ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ 1/4 اور 1/8 ان دو میں اقل کون ہے، تو جب ہم نے غور کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ ان دو کے اندر جو اقل ہے وہ 1/8 ہے۔ تو جب 1/8 اقل ہے تو جو ہمارا اصل مسئلہ ہوگا وہ 8 سے بنے گا، نہ کہ جو ہے وہ 4 سے بنے گا۔ اسی طرح اگر ہم دوسرے فریق کی بات کریں تو دوسرے فریق میں فرض کریں ہمارے پاس ایک وارث ایسا ہے کہ جس کا حصہ 1/3 ہے، اور ایک وارث ایسا ہے کہ جس کا حصہ 1/6 ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان میں سے اقل کون سا ہے، تو ہم نے غور کیا کہ 1/6 جو ہوتا ہے یہ 1/3 کا نصف یعنی ہاف ہوتا ہے، جیسا کہ ہم یہ پیچھے پڑھ چکے کہ 2/3 کا نصف 1/3 اور 1/3 کا جو نصف ہوتا ہے وہ 1/6 ہوتا ہے۔ تو لہٰذا 1/3 اور 1/6 میں سے جو اقل ہے وہ 1/6 ہے، تو لہٰذا اسی 1/6 کا اعتبار کرتے ہوئے ہم 6 سے جو ہے وہ اصل مسئلہ بنائیں گے۔ 3 سے جو ہے وہ اصل مسئلہ نہیں بنے گا کیونکہ ہم نے اس کا اعتبار نہیں کرنا۔ جب ایک سے زیادہ معین حصے مسئلے میں جمع ہو جائیں اور دونوں کا تعلق ایک ہی فریق کے ساتھ ہو، یعنی سب کا تعلق پہلی قسم پہلے فریق کے ساتھ ہو یا سب کا تعلق دوسری قسم دوسرے فریق کے ساتھ ہو، تو ان میں سے جو اقل ہوگا اس سے جو ہے وہ اصل مسئلہ بنائیں گے۔ یہ ہمارا دوسرا قاعدہ ہے۔ تیسرا قاعدہ ہمارا یہ ہے کہ جیسے دوسرے قاعدے میں ہم نے پڑھا کہ ایک سے زیادہ معین حصے ہوں اور ان کا تعلق ایک ہی فریق کے ساتھ ہو، اب تیسرا قاعدہ یوں بنے گا کہ ایک سے زیادہ معین حصے ہوں اور ان کا تعلق ایک فریق کے ساتھ نہ ہو بلکہ دونوں فریقوں کے ساتھ ہو، تو اس صورت کے اندر اصل مسئلہ کیسے بنے گا؟ تو اس کے پھر 3 جو ہے وہ قاعدے بنتے ہیں۔ ایک قاعدہ تو یہ بنتا ہے کہ جب فریق اول کا 1/2 فریق ثانی کے کسی بھی ایک حصے کے ساتھ یا تمام حصوں کے ساتھ ملے تو ہمارا اصل مسئلہ جو ہے وہ 6 سے آتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایک وارث ہے کہ جس کا حصہ 1/2 ہے، یہ دوسرا وارث ہے کہ جس کا حصہ جو ہے وہ 1/3 ہے۔ اب یہ فریق اول سے ہے
یہ فریق ثانی سے ہے۔ دونوں معین حصوں کا تعلق ایک فریق کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس معین حصے کا تعلق ہمارے پہلے فریق کے ساتھ ہے اور اس معین حصے کا تعلق ہمارے دوسرے فریق سے ہے۔ تو جب بھی فریق اول کا 1/2 فریق ثانی کے ساتھ ملتا ہے تو اس صورت کے اندر ہمارا اصل مسئلہ جو ہے وہ ہمیشہ 6 سے آتا ہے۔ اب ایک مثال تو یہ کہ 1/2 جب 1/3 کے ساتھ ملا مسئلہ 6 سے آئے گا۔ فرض کریں یہاں پر 1/3 کی بجائے 1/6 ہوتا تو بھی مسئلہ 6 سے آنا تھا۔ فرض کریں یہاں پر جو ہے وہ 2/3 ہوتا، اس صورت کے اندر بھی مسئلہ جو ہے وہ 6 سے آنا ہے۔ جب بھی فریق اول کا 1/2 فریق ثانی کے ایک یا ایک سے زیادہ معین حصوں کے ساتھ ملے تو مسئلہ ہمیشہ جو ہے وہ 6 سے آتا ہے۔ فرض کریں یہاں پر ایک تو یہ والا وارث ہے کہ جس کا حصہ 1/2 ہے، دوسرا یہ والا وارث ہے کہ جس کا حصہ 2/3 ہے، ایک یہ والا وارث ہے اس کا حصہ فرض کریں 1/6 ہے، اس کے بعد ہم ایک اور وارث بھی لکھ لیتے ہیں جس کا حصہ جو ہے وہ 1/3 ہے۔ تو گویا فریق اول کا 1/2 فریق ثانی کے تمام اجزاء کے ساتھ مل گیا، تمام معین حصوں کے ساتھ مل گیا۔ اس صورت کے اندر بھی مسئلہ جو ہے وہ 6 سے ہی آئے گا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ فریق اول کا 1/2 فریق ثانی کے کسی ایک حصے کے ساتھ ملے تینوں میں سے، یا ان میں سے کسی 2 کے ساتھ ملے، یا اس کے علاوہ تینوں کے ساتھ ملے، تینوں صورتوں کے اندر جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ ہمیشہ 6 سے ہی آئے گا۔ یہ ہمارا تیسرا قاعدہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ جب فریق اول کا 1/4 فریق ثانی کے ایک یا ایک سے زیادہ معین حصوں کے ساتھ ملے تو مسئلہ جو ہے وہ ہمیشہ 12 سے آتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ ایک وارث ہے کہ جس کا معین حصہ 1/4 ہے، دوسرا وارث اس کا جو معین حصہ فرض کریں 2/3 ہے، تو ہم اصل مسئلہ جو ہے وہ 12 سے بنائیں گے۔ فرض کریں یہاں پر 2/3 نہیں ہے بلکہ 1/3 ہے، تو اس صورت کے اندر بھی مسئلہ 12 سے آئے گا، کیونکہ فریق اول کا 1/4 فریق ثانی کے ایک جز کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ فرض کریں یہاں پر جو ہے وہ 1/6 ہوتا، اس صورت کے اندر بھی چونکہ فریق اول کا 1/4 فریق ثانی کے ساتھ ملا ہوا ہے تو لہذا مسئلہ 12 سے آئے گا۔ فرض کریں یہاں پر فریق اول کا 1/4 فریق ثانی کے ایک سے زیادہ اجزاء کے ساتھ مل گیا کہ 1/4 1/6 اور 2/3 ان کے ساتھ مل گیا تو بھی مسئلہ 12 سے آئے گا۔ فرض کریں یہاں پر 1/3 بھی ہو تو چونکہ فریق اول کا 1/4 فریق ثانی کے تمام اجزاء کے ساتھ ملا ہوا ہے، 1/6 کے ساتھ بھی، 2/3 کے ساتھ بھی اور 1/3 کے ساتھ بھی، تو اس صورت کے اندر بھی مسئلہ جو ہے وہ 12 سے آئے گا۔ تو یہ ہمارا چوتھا قاعدہ ہے۔ پانچواں قاعدہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے کہ جب فریق اول کا 1/8 فریق ثانی کے کسی ایک حصے کے ساتھ، کسی ایک جز کے ساتھ یا تمام حصوں کے ساتھ ملے تو مسئلہ جو ہے وہ 24 سے آتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ ایک وارث ہے کہ جس کا معین حصہ 1/8 ہے، اور یہ دوسرا وارث ہے کہ جس کا معین حصہ جو ہے فرض کریں 2/3 ہے، تو فریق اول کا 1/8 چونکہ فریق ثانی کے ساتھ مل چکا ہے تو لہٰذا مسئلہ جو ہے وہ 24 سے آئے گا۔ اسی طرح فرض کریں یہاں پر 2/3 نہ ہو بلکہ یہاں پر 1/3 ہو، اس صورت کے اندر بھی مسئلہ 24 سے آئے گا، کیونکہ فریق اول کا 1/8 فریق ثانی کے 1/3 کے ساتھ مل گیا۔ فرض کریں یہاں پر جو ہے 1/6 ہو تو بھی مسئلہ جو ہے وہ 24 سے آئے گا، کیونکہ فریق اول کا 1/8 فریق ثانی کے ایک جز کے ساتھ ملا ہوا ہے تو مسئلہ جو ہے وہ 24 سے آئے گا۔ اسی طرح فریق اول کا 1/8 فریق ثانی کے ایک سے زیادہ اجزاء کے ساتھ مل جائے، جیسے اس وارث کا حصہ 1/6 ہے اور فرض کریں اس وارث کا حصہ 1/3 تو بھی مسئلہ 24 سے آئے گا۔ اسی طرح یہ 1/8 کے ساتھ اگر فرض کریں یہاں پر 2/3 بھی آ جائے تو 1/6 1/3 2/3 گویا کہ ہمارا پورا کا پورا دوسرا فریق دوسری قسم یہاں پر آ گئی، لیکن اس کے ساتھ فریق اول کا جو ہے وہ 1/8 موجود ہے۔ تو جب بھی فریق اول کا 1/8 فریق ثانی کے کسی ایک جز کے ساتھ ملے یا ایک سے زیادہ اجزاء کے ساتھ ملے تو مسئلہ جو ہے وہ 24 سے آئے گا۔ تو یہ ہمارا پانچواں قاعدہ تھا۔ چھٹا قاعدہ ہمارا یہ ہے کہ یہ تو اس صورت میں تھا کہ فریق اول کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ فریق ثانی کے ایک حصے یا ایک سے زیادہ حصوں کے ساتھ ملے۔ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ فریق اول کے معین حصے فریق ثانی کے ساتھ مل جائیں، مثال کے طور پر 1/2 اور 1/4 یہ دونوں فریق ثانی کے ساتھ مل جائیں، 1/2 یا 1/8 یہ دونوں فریق ثانی کے ساتھ مل جائیں، یا 1/4 اور 1/8 یہ دونوں فریق ثانی کے ساتھ مل جائیں، یا فرض کریں یہ تینوں کے تینوں فریق ثانی کے ساتھ مل جائیں، تو اس صورت کے اندر اصل مسئلہ جو ہے وہ کس سے آئے گا؟ تو یہ ہمارا چھٹا قاعدہ جو ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ چھٹا قاعدہ ہمارا یہ ہے کہ جب بھی فریق اول کے ایک سے زیادہ اجزاء
فریق ثانی کے ایک یا ایک سے زیادہ اجزاء کے ساتھ ملتے ہیں تو ان میں سے جو اقل ہوتا ہے اعتبار اس کا کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایک وارث ہے کہ جس کا حصہ جو ہے وہ 1/2 ہے، یہ ایک وارث ہے کہ جس کا حصہ جو ہے وہ 1/4 ہے، تو گویا کہ فریق اول کے 2 معین حصے اب ملیں گے فریق ثانی کے ساتھ۔ یہاں پر ایک وارث ہے کہ جس کا حصہ فرض کریں 2/3 ہے، اب فریق اول کے ایک سے زیادہ اجزاء فریق ثانی کے ساتھ مل گئے، اس صورت کے اندر جو ہے وہ اعتبار جو ہوگا وہ ان میں سے جو اقل ہوگا اس کا ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 1/2 اور 1/4 ان میں سے جو اقل ہے وہ 1/4 ہے، کیونکہ یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے کہ 1/2 کا جو نصف ہوتا ہے وہ 1/4 ہوتا ہے، اور 1/4 کا جو نصف ہوتا ہے وہ 1/8 ہوتا ہے، تو ان دونوں میں جو اقل ہے وہ 1/4 ہے، تو لہٰذا ہم 1/4 اس کا اعتبار کرتے ہوئے یہ سمجھیں گے گویا کہ 1/4 فریق ثانی کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ یہاں پر ہم گویا کہ 1/2 کا بالکلیہ اعتبار نہیں کریں گے، صرف یہ سمجھیں گے کہ 1/4 2/3 کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور جب 1/4 2/3 کے ساتھ ملے تو مسئلہ جو ہے وہ 12 سے آتا ہے۔ اسی طرح فرض کریں یہاں پر اگر 1/6 بھی ہوتا تو بھی مسئلہ 12 سے آنا تھا، کیونکہ فریق اول کے ایک سے زیادہ اجزاء فریق ثانی کے ساتھ ہیں، اور ایک سے زیادہ اجزاء میں جو اقل ہے وہ 1/4 ہے، تو لہذا اس 1/4 کا اعتبار کرتے ہوئے ہم اصل مسئلہ متعین کریں گے کہ جب فریق اول کے 1/4 فریق ثانی کے ایک جز کے ساتھ یا ایک سے زیادہ اجزاء کے ساتھ مل جائے تو مسئلہ 12 سے آتا ہے۔ اسی طرح فرض کریں یہاں پر جو وارث ہے اس کا حصہ جو ہے وہ 1/2 نہیں ہے بلکہ اس کا حصہ 1/8 ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ بھی فریق اول سے ہے، یہ بھی فریق اول سے ہے، تو فریق اول کے ایک سے زیادہ اجزاء فریق ثانی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ان میں سے اقل کون ہے، تو جب ہم نے ان کے اندر غور کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ 1/8 جو ہے یہ 1/4 سے اقل ہے، کیونکہ 1/8 جو ہوتا ہے وہ 1/4 کا نصف ہوتا ہے، تو جب ان میں سے اقل 1/8 ہے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ 1/8 صرف اور صرف 1/8 وہ فریق ثانی کے ایک جز کے ساتھ ایک سے زیادہ اجزاء کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور جب فریق اول کا 1/8 فریق ثانی کے ساتھ مل جائے تو اس وقت مسئلہ جو ہے وہ 24 سے آتا ہے، تو لہٰذا اس صورت کے اندر ہم مسئلہ جو ہے وہ 24 سے بنائیں گے، نہ کہ اس 1/4 کا اعتبار کریں گے، کیونکہ یہ زیادہ ہے اور یہ اقل ہے، اور اعتبار ہمیشہ اقل کا ہوتا ہے اس وقت کہ جب ایک سے زیادہ اجزاء فریق اول کے فریق ثانی کے ساتھ مل جائیں تو ان میں سے جو اقل ہوگا اس کا اعتبار ہوگا، تو لہٰذا 1/8 کا اعتبار کرتے ہوئے ہم اصل مسئلہ جو ہے وہ 24 سے بنائیں گے۔ فرض کریں یہاں پر جو وارث ہے اس کا حصہ 1/2 ہے، اور یہاں پر جو وارث ہے اس کا حصہ 2/3۔ اب آپ غور کریں کہ فریق اول کے تینوں معین حصے، تینوں کے تینوں جو اجزاء ہیں وہ فریق ثانی کے ساتھ مل گئے، 1/2 بھی فریق اول میں سے ہے، 1/4 بھی فریق اول میں سے ہے، اور 1/8 یہ بھی فریق اول میں سے ہے، تو جب تینوں کے تینوں فریق اول سے تعلق رکھتے ہیں تو اب ہم ان تینوں کے اوپر غور کریں گے کہ تینوں میں اقل کون ہے، تو جب ہم نے غور کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ جو 1/8 ہے یہ تینوں میں اقل ہے، کیونکہ 1/2 کا نصف 1/4 اور 1/4 کا پھر آگے جو نصف ہوتا ہے وہ 1/8 ہے، تو سب سے اقل 1/8 ہے، تو اسی 1/8 کا ہم اعتبار کریں گے گویا کہ یہ 1/8 فریق ثانی 2/3 کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور جب 1/8 فریق ثانی کے ایک جز کے ساتھ یا ایک سے زیادہ جز کے ساتھ ملے تو اس وقت مسئلہ جو ہے وہ 24 سے آتا ہے، تو لہٰذا ایک سے زیادہ فریق اول کے اجزاء جب فریق ثانی کے ساتھ ملیں تو اس وقت جو ان میں سے اقل ہوگا اس اقل کا اعتبار کرتے ہوئے جو ہے وہ ہم اصل مسئلہ بنائیں گے۔ 7ویں نمبر پر جو ہمارے پاس قاعدہ ہے یہ اس صورت میں ہے کہ جب ہمارے پاس مسئلے کے اندر کوئی بھی معین حصہ نہ ہو، یعنی 1/2 1/4 1/8 2/3 1/3 1/6 ان میں سے کوئی بھی معین حصہ مسئلے کے اندر نہ ہو، مطلب مسئلے کے اندر صرف اسبات موجود ہوں، تو اکیلے اسبات موجود ہونے کی صورت میں اصل مسئلہ جو ہے وہ کتنے سے بنایا جائے گا۔ 7واں قاعدہ جو ہے وہ ہمارا اس سے ریلیٹڈ ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص فوت ہوا، اس نے جو ہے وہ 2 ایسے وارث چھوڑے کہ جو دونوں جو ہے وہ اسبہ بنتے ہیں، کہ جن میں سے فرض کریں ایک مذکر ہے اور ایک جو ہے وہ مؤنث ہے۔ ہم یہاں فرض کر لیتے ہیں کہ یہ ایک بیٹا ہے اور یہ ایک بیٹی ہے، اور بیٹا جب بیٹی کے ساتھ ملتا ہے تو اس وقت وہ اسبہ بن جاتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر گویا کہ یہ والا جو وارث ہے یہ بھی اسبہ وارث ہے، اور یہ والا جو وارث ہے یہ بھی اسبہ وارث ہے،
اور اسباب و رسا کا چونکہ معین حصہ نہیں ہوتا، یہ اب بات آپ پہلے بھی جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، تو لہٰذا یہاں پر ان کا حصہ نہ تو 1/2 لکھیں گے، نہ 1/4، نہ 1/8، نہ 2/3، نہ 1/3، نہ 1/6، ان میں سے کوئی بھی معین حصہ اسباب وارث کا نہیں ہے۔ تو جب یہ دونوں اسبا ہیں، ان میں سے ایک مذکر ہے ایک مؤنث ہے، تو ایسی صورت کے اندر ہم مذکر کو 2 فرض کرتے ہیں اور مؤنث کو 1 فرض کرتے ہیں، تو مذکر کو 2 اور مؤنث کو 1 فرض کر کے اصل مسئلہ جو ہے وہ بنا لیتے ہیں۔ تو چونکہ یہاں پر یہ والا جو اسبا وارث ہے فرض کریں یہ مذکر ہے، اور یہ والا جو اسبا وارث ہے یہ فرض کریں کہ مؤنث ہے، تو ہم اس اسبا وارث مذکر کو 2 فرض کریں گے اور اس اسبا وارث مؤنث کو 1 فرض کریں گے، 2 اور 1 3، تو لہٰذا اصل مسئلہ جو ہے وہ 3 سے بن جائے گا۔ اسی طرح فرض کریں یہاں پر جو اسباب وارث مذکر ہے وہ 1 نہیں ہے، وہ فرض کریں 4 مذکر یہاں پر موجود ہیں، اور یہاں پر جو اسباب وارث مؤنث ہے وہ 3 موجود ہے، تو چونکہ ہم نے مذکر کو 2 فرض کرنا ہے، مؤنث کو 1 فرض کرنا ہے، تو لہٰذا 4 کو 2 سے ضرب دیے تو یہ 8 ہوا اور پلس 3، تو یہاں پر اصل مسئلہ جو ہے وہ 11 سے آئے گا۔ یہاں پر فرض کریں مذکر جو ہے وہ 7 ہیں اور مؤنث اسبا جو ہے فرض کریں 2 ہیں، تو اس صورت کے اندر جو اصل مسئلہ ہوگا کہ اس ہر مذکر کو 2 فرض کریں گے تو یہ 14 ہو گئے اور ساتھ میں یہ 2، تو گویا کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ 16 کے ساتھ آئے گا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ جب مسئلے کے اندر کوئی بھی ذی فرض موجود نہ ہو، صرف اور صرف اسباد رشتہ دار موجود ہوں اور مذکر بھی ہوں مؤنث بھی ہوں، تو اس صورت کے اندر مذکر کو 2 فرض کر کے مجموعی تعداد سے جو ہے وہ مسئلہ بنا لیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے اصل مسئلہ بنانے کے 7 قاعدے 7 طریقے تھے کہ جس کو ہم نے جو ہے وہ یہاں پر پڑھنے کی سیکھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا درس تھا۔ اگلے درس کے اندر اسی اصل مسئلہ بنانے کے طریقوں کی جو مثالیں ہیں وہ رسا کے ناموں کے ساتھ، وہ انشاءاللہ عز و جل ہم یہاں پر حل کریں گے۔ ان مثالوں کے ذریعے انشاءاللہ عز و جل اصل مسئلہ بنانے کا جو تصور ہے اور اس کا جو کنسیپٹ ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا اور آپ بآسانی جو ہے وہ اصل مسئلہ بنانے پر قادر ہو سکیں گے۔